خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب مولانا عبدالغفار حامدی صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس اللہ نے ہمیں دنیا کے جھنجھڑوں سے نکال کر اپنے دین کی بات کو سننے کے لیے پسند فرمایا ہے۔ درود و سلام نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے ذریعے سے ہم تک دین حق پہنچا ہے۔ معزز سامعین، جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا پہلا حصہ فضیلت الشیخ ندیم شہزاد صاحب نے بڑے ہی احسن انداز میں بیان کیا ہے۔ پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والے لوگوں کو اللہ عزتیں عطا کرتا ہے، بلندیاں عطا کرتا ہے، مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں بہترین لوگ کون ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ اس کائنات کی بہترین مخلوق، بہترین انسان وہ ہیں جو اللہ خالق و مالک کو ماننے والے ہیں، اور جو اللہ خالق و مالک کو مانتے نہیں ہیں ان کے بارے میں بھی رب نے اسی صورت میں بیان فرمایا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ یہ لوگ اس کائنات کے بدترین لوگ ہیں جو رب کی زمین پر رہنے کے بعد، رب کی دی ہوئی نعمتوں کے استعمال کرنے کے بعد اللہ خالق و مالک کو پہچانتے نہیں ہیں۔ رب نے فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بل ہم عدل۔ اللہ خالق و مالک فرماتا ہے یہ لوگ جانور ہیں، بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانوروں کو سمجھ نہیں ہے، جانوروں کو فہم و فراست نہیں ہے۔ ان کے پاس دل اور دماغ ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، سننے کے لیے کان ہیں، بولنے کے لیے انہیں زبان دی ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، چلنے کے لیے ہم نے انہیں پاؤں دیے ہیں۔ ساری نعمتیں لینے کے بعد انہوں نے پھر بھی رب کو نہیں پہچانا۔ فرمایا یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ تو پہلا حصہ اس آیت کا یہ ہے، ایمان والوں کے درجات کو اللہ بلند کرتا ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد علم کے اندر جتنے پختہ ہوتے چلے جائیں گے، جتنا علم زیادہ ہوتا چلا جائے گا، اتنا ان کا مقام معاشرے کے اندر بڑھتا چلا جائے گا۔ دنیا میں بھی وہ لوگ عزتوں سے سرفراز ہوں گے، اور قیامت کے دن بھی وہ لوگ عزتوں سے سرفراز ہوں گے جنہوں نے علم کے اندر اپنے آپ کو پختہ کیا ہو۔ علم ابھی حاصل نہیں کیا، علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ اللہ خالق و مالک اس دین کے طالب علم کو یہ پروٹوکول دیتے ہیں، اے میرے نورانی فرشتوں، میرے اس بندے کے لیے، اس دین کے طالب علم کے لیے اپنے پروں کو بچھا دو۔ وہ اس کے لیے اسے پروٹوکول دیتے ہوئے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ یہیں پہ بس نہیں ہے، جہاں جہاں سے گزرتا ہے، جس راستے سے جاتا ہے۔ یہ گجرات سے آئے اور ہمارے پور ایک کے خطیب انعام الحق فاروقی صاحب میاں سنو سے جب چلتے ہیں، وہ وہاں سے جس راستے سے گزرتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا تھا، فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ جن رستوں پہ یہ جا رہا ہے، یہ دین کا طالب علم، یہ دین کو سکھانے والا، یہ دنیا کے رستوں میں نہیں جا رہا بلکہ جنتوں کے رستے پہ چلتا ہوا جا رہا ہے۔
میرے نبی کے پاس سیدنا قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، لڑکھڑاتے ہوئے، بڑھاپے کے اندر آئے، ہاتھوں میں لاٹھی پکڑے ہوئے آئے، کمر جھکی ہوئی ہے، میرے محبوب کے پاس آئے، کہا علمنی شیئن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کچھ سکھا دیجئے۔ میرے محبوب نے کہا اے قبیصہ، تیرے آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ تو دین سیکھے۔ میرے محبوب نے فرمایا، اس میرے محبوب سے کہا سیدنا قبیصہ نے، ہاں اللہ کے رسول اسی لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں مررت بحجر ولا بشجر ولا بمدر، جس درخت کے پاس سے گزرا، جس دیوار کے پاس سے گزرا، جس پتھر کے پاس سے گزرا، ہر چیز تیری بخشش اور مغفرت کی دعا کر رہی تھی۔ طالب علم کا بہت مقام ہے، دین سیکھنے والے کا بڑا مقام ہے۔ ایک دفعہ میرے محبوب کے پاس نبینا صحابی آئے جن کا نام عبداللہ ابن ام مکتوم ہے۔ میرے محبوب اس وقت قریش کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ماتھے پر بل چڑھایا، میرے رب نے ڈانٹ دیا، فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اے میرے محبوب، جو دین سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آیا نبینا ہے، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی، آپ نے اپنے ماتھے پہ بل چڑھایا ہے۔ آج تو ایسا ہو گیا، آج کے بعد ایسا نہ ہو۔ رب نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو میرے بندے آپ کے پاس دین سیکھنے کے لیے صبح کو آتے ہیں، شام کو آتے ہیں، اے میرے محبوب آپ ان سے منہ نہ موڑیے۔ اگر آپ نے ایسا کیا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ہم نبوت چھین لیں گے اور آپ کو ظالموں میں کھڑے کر دیں گے۔ یہ دین کے طالب علم کا مقام ہے، دین والے اللہ کے ہاں ان کا بہت مقام ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا ہم اہل اللہ و خاصتہ، یہ زمین پر رب کے اہل ہیں، رب والے ہیں اور رب کے خاص بندے ہیں۔ عالم کی توہین کرنا تو دور کی بات ہے، کسی طالب علم کو بھی آپ دکھ نہیں دے سکتے، تکلیف نہیں دے سکتے۔ میرے محبوب کی آخری فرمان سنیے، آپ نے فرمایا کن عالما او متعلما، دین سکھانے والے بن جاؤ یا دین سیکھنے والے بن جاؤ، او مستمعن او محبہما، یا سننے والے بن جاؤ یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ ولا تکن الخامسہ، پانچویں نہ بننا، اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا، اللہ تمہیں ہلاک کر کے رکھ دے گا۔ تو میری یہ چند باتیں اپنے پلے باندھ لیجئے، ایمان کے اندر مضبوط ہو جائیے اور دین سیکھنے والوں میں شامل ہو جائیے، دین سکھانے والوں میں شامل ہو جائیے یا دین سے محبت کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائیے، تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ جو سنا ہے، جو سنایا ہے، ہم سب کو اس پر عمل